ناظرین، اسرائیل پر 5واں فرنٹ بھی کھل گیا ہے اور یہ فرنٹ کھلا ہے شام سے۔ اب تک کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بار شام سے راکٹس، پروجیکٹائلز یہ اسرائیل کے اوپر فائر ہوئے ہیں۔ ہم یہ آپ کو رپورٹ کر رہے تھے اور شام میں مظاہرے بھی ہوئے، شام سے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوئی کہ یہ انلیگل وار ہے اور اسرائیل کا مقصد جو ہے وہ تمام ریجن کو سبجوگیٹ کرنا ہے، عرب لینڈز کے اوپر قبضہ کرنا ہے اور ہم اس کے اوپر خاموش نہیں رہیں گے۔ پھر ایک غصہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جو الشرا ہے یہ دھمکی دے رہا ہے کہ الٹا یہ لبنان کے اوپر جو اٹیک کرے گا۔ تو جو خاموشی ریجن کی جانب سے دکھائی گئی ہے تو اس کی وجہ سے جو باقی آرگنائزیشنز ہیں وہ اب سامنے آ رہی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، کیونکہ شام کے آنے سے پھر بہت ساری کیلکولیشن جب وہ الٹ ہو جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک نیا فرنٹ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ ترکی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، الشرا کا جو مستقبل ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس میں ایک جوائنٹ اٹیک کیا گیا ہے، ایران، حزب اللہ اور اس میں شام نے بھی اٹیک کیا ہے۔ یہ 3 ملکوں کی جانب سے جوائنٹ اٹیک کیا گیا ہے۔ تو پھر ایران، عراق، شام، لبنان اور یمن، یہ سمجھ لیں کہ اتنے فرنٹ کھل چکے ہیں اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر۔ اور عراق میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ صرف ایک تنظیم نہیں ہے، وہاں پر ایک سے زیادہ تنظیمیں ہیں۔ تو یہ کم سے کم 5 فرنٹ ہیں جو اس وقت اسرائیل کے اوپر کھل چکے ہیں۔ تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ دیکھیں، یہی بات ہے کہ ریجنل کنٹریز کو، ان کی لیڈرشپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وائلنس کو ہوتے دینا، اس پر آنکھیں بند کر لینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر سٹیٹس ریئیکٹ نہیں کریں گی تو پھر باقی گروپس جو ہے وہ ریئیکٹ کریں گے۔ اگر آج لیبنیز آرمی لڑ رہی ہوتی تو حزب اللہ کو لڑنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ حزب اللہ نے 18 مہینے انتظار کیا ہے، مسلسل لبنان کے اوپر بمباری ہوتی رہی ہے۔ لیبنیز گورنمنٹ اور لیبنیز آرمی نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں یہ کر سکے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی حزب اللہ کو جب وہ آنا پڑا ہے۔ یہ سب سے ڈینجرس بات ہے کہ اگر یہ ریاستیں اسرائیل کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی، جس کا ڈکلیئرڈ ایکسپینشنسٹ پروجیکٹ ہے، وہ صبح شام اٹھ کر کہتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ خاموش ہے۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے شام کا، اس کے اندر جب وہ آنا۔ اچھا، اس کے ساتھ ناظرین جو چائنا کی سپورٹ ہے وہ اس جنگ میں گیم چینجر ثابت ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جتنے OIC ملکوں کو تباہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اس میں یہ تھا کہ ایک یونیپولر ورلڈ تھی اور اس میں جو ہے وہ دوسری طرف سے ان OIC ملکوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ آپ مصر کی ایگزامپل لیں، جو سوئز کینال کے اوپر جنگ ہوئی تھی، اس میں سوویت یونین موجود تھا۔ سوویت یونین نے یہ کہا کہ اگر برطانیہ اور فرانس نے اپنی فوجیں نہ نکالیں مصر سے تو ہم پیرس اور لندن کے اوپر نیوکلیر اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ یہ رشیا کی جانب سے، سوویت یونین کی جانب سے سٹانس لیا گیا تھا اور بند کرنا پڑ گئی تھی برطانیہ اور فرانس کو یہ جنگ، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی جنگ کے بعد پھر امریکہ ایک باقاعدہ سپر پاور کے طور پر سامنے آیا۔ تو سوویت یونین کا سٹانس کیا تھا؟ ہم نیوکلیر اٹیک کرنے جا رہے ہیں پیرس اور لندن کے اوپر۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ناظرین عالمی سیاست میں کہ یونیپولر ورلڈ ہے، اس کے سامنے کوئی ہے نہیں۔ اگر دوسری طرف بھی کوئی طاقت کھڑی ہے تو پھر ساری کیلکولیشنز الٹ جاتی ہیں۔ اگر اس وقت سوویت یونین یہ سٹانس نہ لیتا تو مصر تو وہ جنگ نہیں جیت سکتا تھا، فرانس تھا، برطانیہ تھا، اسرائیل تھا، مصر وہ جنگ نہیں سروائیو کر سکتا تھا۔ سوویت یونین کے سٹانس کی وجہ سے وہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ تو یہاں پر چائنا اور رشیا کا جو سٹانس ہے اور جو ڈائریکٹ سپورٹ ہے وہ اس جنگ میں پانسا پلٹ جب وہ ثابت ہو رہی ہے۔ ابھی چائنا کے کارگو طیارے جب ایران میں اتر رہے ہیں اور اس میں وہ بلسٹک میزائلوں کے لیے جو فیول درکار ہوتا ہے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ جو فیول ہے یہ سینکڑوں بلسٹک میزائل بنانے کے لیے کافی ہوگا، سینکڑوں مزید بلسٹک میزائل جب ایران پروڈیوس کر سکتا ہے۔ تو UN سیکورٹی کاؤنسل کے اندر جو چائنا نے سٹانس لے رکھا ہے اور عرب ورلڈ کے سامنے جو اس نے ایران کے حق میں سٹانس لے رکھا ہے، جو ملک حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جب سے چائنا نے یہ کہا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے کے بجائے اور اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کی بات کرنے کی بجائے پہلے اس سارے مسئلے کا روٹ کاز جا کر سوچیں اور اس کو ایڈریس کریں، تب سے مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک کی بتی جو وہ گل ہو چکی ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کی اس وقت بولتی بھی بند ہے جب سے چائنا نے یہ کلیئر سٹانس لیا۔ وگرنہ کیا ہونا تھا؟ وگرنہ یہ ہونا تھا کہ حملہ بھی ایران پر ہوا، ہزاروں معصوم لوگ بھی ان کے مارے گئے، ان کی لیڈرشپ بھی ماری گئی اور الٹا سیکورٹی کاؤنسل میں قرارداد بھی ایران کے خلاف آ گئی اور مذمت بھی ایران کی ہوئی، وگرنہ یہ ہونا تھا۔ تو یہ جو عالمی طاقتیں جب
عالمی طاقتیں جب کھڑی ہو جاتی ہیں دوسری طرف سے تو پھر وہ پانسا پلٹ ثابت ہوتی ہیں. تو یہاں ڈائریکٹ سپورٹ بھی ہے, مورل سپورٹ بھی ہے, پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ بھی ہے. تو یہ ایک کارگو پلینز ہے وہ آ رہے ہیں چائنا کے. دوسری بات یہ ہے کہ IRGC نے یہ کہا ہے کہ ہم ایڈوانس ترین جو ایئر ڈیفنس ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ جیٹس جو ہے وہ گر رہے ہیں. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ اچانک کون سا جدید ایئر ڈیفنس ہے جو IRGC کے پاس آ گیا ہے. جنگ کو کل تو شروع نہیں ہوئی, جنگ کو تو 36 دن ہو چکے ہیں, لیکن کل سے یہ اتنے زیادہ جیٹس گرنا کیوں شروع ہو گئے؟ کیا جس طرح سے چائنا کی سپلائی آ رہی ہے تو چائنا اور رشیا کی جانب سے یا نارتھ کوریا کی جانب سے کوئی ایسا ایئر ڈیفنس بھیجا گیا ہے؟ کیونکہ آپ بھول جائیں گے اس میں نارتھ کوریا ہے نہیں ہے, بیلاروس ہے, یہ سب ہیں, اس میں سب کچھ یہاں پر جب وہ ہو رہا ہے یہ کھل کر جب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کیا کوئی ایسا نیا ایئر ڈیفنس بھیجا گیا ہے جس کے بعد یہ جہاز اس طرح سے گرنا شروع ہو گئے, یا ایران کو ٹیکنیک سمجھ آ گئی ہے؟ اگر وہی ایئر ڈیفنس ہے جو پہلے دن سے تھا تو پھر آج ہی یہ اتنے جہاز کیوں گر رہے ہیں, کل سے یہ اتنے زیادہ کیوں گر رہے ہیں؟ کیا ایران کو ٹیکنیک سمجھ آ گئی ہے کہ ان جہازوں کو گرانا کیسے ہے؟ ظاہر ہے ان کے پاس مسلسل ڈیٹا آ رہا ہے, تو پھر اس ڈیٹا کو انالائز کر کے انہوں نے کیا ایسی ٹیکنیک اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ کس طرح وہ ایفیکٹولی ان جہازوں کو گرا سکتے ہیں. بہرحال اگر 2-4 اور جہاز گر گئے تو پھر امریکہ کے لیے اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور پائلٹ کے اوپر ایک تصویر جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ ایران نے امریکی پائلٹ کو جو ہے وہ کیپچر کر لیا ہے, لیکن بہرحال ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے. ابھی تک جو ایک آپریشن ہے امریکہ کی جانب سے وہ جاری ہے, اور یہ پرشین گلف کے ساتھ یہ جو خوزستان کا پروونس ہے وہاں پر یہ سرچ جو ہے وہ جاری ہے, پرشین گلف کے ساتھ ہے. تو تصویر سرکولیٹ کر رہی ہے کہ ایران نے کیپچر کر لیا ہے, لیکن نہ ہی ابھی ایران سے کوئی تصدیق آئی ہے, نہ ہی امریکہ سے کوئی تصدیق جو وہ سامنے آئی ہے. اچھا, اسی درمیان کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ نے بحرین میں جو اپنے فوجی اڈے ہیں ان کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے, اور وہاں پر موجود جو ٹروپس ہیں ان کو واپس امریکہ جو وہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے, یہ بہت بڑی ہزیمت ہے. اور آپ ذرا مڈل ایسٹ کے ان ممالک کی لیڈرشپ کا عقل کا ماتم کریں, ان کی اپروچ کا ماتم کریں. اس امریکہ کے اوپر وہ اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس امریکہ کو انہوں نے اتنی کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ چاہے وہ غزہ میں جینوسائیڈ کرتا پھرے, اس کو سپورٹ کرتا پھرے, چاہے وہ عراق اور شام اور جس ملک کو تباہ کر دے. افغانستان میں بمباری ہوتی تھی تو یہیں سے جہاز جب اڑ کر جاتے تھے. پہلے دن جو ایران پر حملہ ہوا ہے, سپریم لیڈر شہید ہوئے ہیں, تو وہ کہاں سے میزائل فائر ہوئے ہیں, وہ کہاں سے جہاز جب اڑ کر گئے ہیں؟ ان کو کوئی فکر فاقہ نہیں تھا کہ ہمسایہ ملکوں میں کس طرح معصوموں کی جانیں جا رہی ہیں. آج بھی ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ لبنان میں اسرائیل کیا کھلی بدماشی کر رہا ہے. اسرائیل کیا ان کو کھا جائے گا ان سب کو اگر یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں نتنیاہو کے خلاف, جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. یہ اگر کنڈیمنیشن جاری کر دیتے ہیں, کیا ویلیو, اس کے بعد اسرائیل رک جائے گا؟ یہ اتنا بھی جاری کرنے سے قاصر ہے. تو جس کے اوپر یہ اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ آج خود ایویکویٹ ہو رہا ہے, جس نے ان کو بچانا تھا. یہ کوئی معمولی لمحہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا واقعہ ہے جس کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے, اور ساری دنیا اس سے سبق سیکھے گی کہ امریکہ کے اوپر اور کسی دوسری طاقت کے اوپر اور اپنے ریجن میں اپنے ہمسایہ ملکوں کو دشمن بنا کر ویسٹرن طاقتوں کے اوپر اکتفا کرنے کا یہ نتیجہ ہے. اتنے پیسے دیے, ان گنت پیسے ہیں, ساری دولت امریکہ کے قدموں میں ڈال دی, اور امریکی مفادات کے یہ نمائندے بنے رہے. آج ان کے پاس کیا ہے, مجھے بتائیے کیا ہے ان کے پاس؟ انہوں کیا مطلب تیل نکالا, پیسے کمائے, کسینوز میں اڑا دیے, بس یہی ہے نا. اور کیا ہے ان کے پاس؟ کیا کنٹریبیوشن ہے ان کا؟ کوئی اپنی ٹیکنالوجی بنائی, کوئی اپنی فوج بنائی, کوئی سائنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے گئے, کیا انہوں نے؟ تو آج جناب علی امریکہ یہاں سے اپنے اڈے خالی کر رہا ہے جس نے ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا. اور جو امریکہ کا بچا کچھا ایئر ڈیفنس ہے وہ بھی انہوں نے یا تو اسرائیل کو بچانے میں لگا رکھا ہے, یا ان ملکوں میں اپنے اڈوں کے اوپر لگا رکھا ہے. ان کے ملکوں کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنے اڈوں کے اوپر لگا رکھا ہے, اپنے اڈے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور یا اسرائیل کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو ان کی عقل کا ماتم کریں. اور ابھی بھی کچھ ملک ہیں جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا, دوسری طرف ناظرین جو جنگ ہے وہ خرابی کی طرف جا رہی ہے, انتہائی خرابی کی طرف. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ سے اس جنگ کے درمیان سب سے بڑی سپلائی جو امریکہ سے آ رہی ہے, بہت سارے جو C-17 گلوب ہیں جو سب سے زیادہ لاجسٹک سپلائی لے کر آتے ہیں, گلوبل سپلائی کے لیے کام کرتے ہیں, اس میں ٹینکس, ہیوی وہیکلز, ٹروپس, ہیویسٹ جو سپلائی ہے وہ C-17 گلوب کے ذریعے ہوتی ہے. بہت زیادہ نمبرز کے اندر C-17 گلوب جو ہیں وہ آ رہے ہیں امریکہ سے مڈل ایسٹ کی طرف. یہ اس جنگ کے درمیان سب سے بڑی سپلائی ہے جو وہاں سے آ رہی ہے, اور ایئر کرافٹ کیریئرز آ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا سگنل ہے کہ امریکہ کوئی بہت بڑی اسکیلیشن کرنے جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے بتا دیا ہے کہ آپ کو کہ امریکہ یہاں سے نکل نہیں سکتا ہے.
یہ ٹرمپ کے پاس ایسے ہی باتیں ہیں کہ میں نکل جاؤں گا، یہ کر دوں گا. نہیں، امریکہ نہیں نکل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر پیٹرو ڈالر جائے گا اور یہ بیسز جائیں گی. امریکہ ان بیسز کو ریٹین نہیں کر سکتا، اور اسرائیل تو 1.5 دن نہیں ٹک سکتا ایران کے سامنے، 1.5 دن بھی یہ نہیں ٹک سکتا ہے. تو اس لیے امریکہ ایسکلیٹ کرے گا، وہ گراؤنڈ اٹیک کی صورت میں کرے، کسی اور صورت میں کرے. تو یہ ایک اشارہ ہے جنگ کی خرابی کا. دوسری بات یہ ہے کہ پیٹرو کیمیکل جو انڈسٹریز ہیں ایران میں، ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے. اب آپ اندازہ کریں، یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اچھا، تو پھر ایران نے اب اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی جو انڈسٹریز ہیں اس کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں، نہ صرف اسرائیل میں بلکہ پورے ریجن کے اندر. تو یہ صورتحال خراب ہو گئی. بشیر پلانٹ کے اوپر براہ راست حملہ ہوا ہے، اور بشیر پلانٹ پر کام کرنے والے لوگ اس میں کیجویلٹیز ان کی ہوئی ہیں. اتنی بڑی بدماشی، اور یہ ملک جب وہ ساری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے. ایران نے یو اور اسرائیل اور امریکہ کو سرپرائز کیا ہے کچھ ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی ٹی اور یہ ڈیٹا سینٹر، اس طرح کی کمپنیز اور ان کے انفراسٹرکچر کو بہت خفیہ انداز میں بنایا گیا تھا کہ یہ ملک یہ سمجھتے تھے کہ ایران کو اس کے بارے میں کانوں کان خبر نہیں ہوگی. یہ کوئی اناؤنسڈ پروجیکٹس نہیں تھے، بہت خفیہ انداز کے اندر ان کو بنایا گیا تھا. ایران نے ان کی تصاویر بھی جاری کر دی ہیں کہ اب ہمارا اگلا ٹارگٹ یہ ہے. دیٹ مینس کہ ان کے لیے بہت زیادہ سرپرائزنگ ہے کہ جو ہم نے چھپا کے بنائے ہوئے تھے، جو ان کی انڈسٹری اور اس کے لیے ضروری ہیں ملٹری کے لیے، ڈیٹا سینٹر اور وہ سارے جو بالکل وہ کبھی اناؤنس ہی نہیں ہوئے، ان کی لوکیشن بھی ایران نے شیئر کر دیا کہ یہ یہاں پر ہیں اور ہمیں پتا ہے ہم ان کو ہٹ کریں گے. یہ ان کے لیے بہت مسئلہ بن گیا ہے. اور ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو امریکی میڈیا خبریں چلا رہا ہے کہ ہم نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا، ہم نے کوئی پاکستان آنے سے انکار نہیں کیا. ہم پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں، ہم پاکستان کے ایفرٹس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو مذاکرات ہمیں بھیجے گئے ہیں، جو ٹرمز بھیجے گئے وہ ہمیں قبول نہیں ہیں. تو اس میں یعنی آپ دیکھیں نا، امریکی میڈیا پاکستان اور ایران کے درمیان اختلافات پیدا کروانے کی کوشش. اصل تو آپ امریکی میڈیا یہ نہیں لکھ رہا کہ اسرائیل نے، ان کے بیبی نے جو فارن منسٹر ہیں ان کے گھر پر اٹیک کیا، جو ان مذاکرات کو لیڈ کر رہے تھے ایران کی طرف سے، ان کے گھر کے اوپر اٹیک کیا. ان کی وائف شہید ہو گئی اور وہ شدید زخمی ہیں. ان کی عمر اتنی زیادہ ہے کہ شاید وہ سروائیو نہ کر سکے اور وہ شدید زخمی ہیں. تو یہ امریکی میڈیا نہیں بتا رہا کہ جس کے ساتھ میسجنگ ہو رہی تھی، جس سے ملنے کے لیے جے ڈی وینس نے آنا تھا، اس کو بیبی نے اٹیک کر کے کہاں پر؟ اس کے گھر میں. دیٹ مینس کہ وہ کہیں بنکرز میں نہیں تھے، وہ کہیں چھپے ہوئے نہیں تھے، وہ کوئی ڈرے ہوئے نہیں تھے، وہ اپنے گھر میں موجود تھے. تو گھر کے اوپر اٹیک کر کے ان کو شہید کیا گیا، یعنی اٹیمپٹ کی گئی اور ان کی بیوی شہید ہو چکی ہے. تو یہ امریکی میڈیا نہیں لکھ رہا. امریکی میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ ایران نے انکار کر دیا پاکستان کو. ایران نے کوئی پاکستان کو انکار نہیں کیا. اور ویسے بھی جو ثالث ہوتے ہیں وہ ثالث ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ٹرمز کو آگے پیچھے ایکسچینج کرواتے ہیں. عمان جو ہے، وہ عمان ناراض ہو جائے کہ اب مذاکرات نہیں ہوئے، تو عمان کے فارن منسٹر نے کیا لکھا کہ مذاکرات تب تک نہیں ہوں گے جب تک امریکہ اپنی فارن پالیسی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں واپس نہیں لے گا. یہ اس وقت اسرائیل کے ہاتھ میں جا چکا ہے. امریکہ دنیا کی سپر پاور، وہ ایک چھوٹی سی کالونی کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے اور اس کی اپنی فارن پالیسی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ عمان کے فارن منسٹر جب لکھ چکے. تو بہرحال ایران کے فارن منسٹر نے پاکستان کا جو شکریہ ادا کیا ہے اور بتایا ہے کہ کیا پروپیگنڈا جو یہ سارا کیا جا رہا ہے. اچھا، میں جو چائنا کی جانب سے سپورٹ سامنے آ رہی ہے، ہیڈ لائنز آپ ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. چائنا کے 4 کارگو طیارے جب آئے ہیں فلڈ ود دا میزل فیول سپاٹڈ انٹرنگ ایران. ان کے اندر وہ فیول ہے جو میزلز کے اندر استعمال ہوتا ہے اور اس سے سینکڑوں بلسٹک میزائل جب ایران پروڈیوس کر سکتا ہے. آج ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے. اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایران کے پاس یہ صلاحیت ہے، اور وہ اتنا حیران ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل کہ ایران ریپیئر کر رہا ہے. وہ جہاں جہاں پر اٹیک کرتے ہیں ان بنکرز کو، ان انڈر گراؤنڈ سائٹس کو، وہ فوری جہاں وہ کھودنا شروع کر دیتے ہیں، دوبارہ ان تک ایکسیس حاصل کرتے ہیں اور اس کو ریپیئر کر رہے ہیں. یہ امریکہ کے لیے آج ایک نئی سرپرائزنگ چیز جب ثابت ہوئی ہے. آج انہوں نے یہ اس کو انکشاف کیا کہ یہ ایران کی یہ صلاحیت الگ سے ہے کہ وہ جہاں بمباری کر رہے ہیں وہیں سے پھر حملے ہو رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائٹ تباہ ہو گئی، وہاں سے پھر حملے لانچ ہو رہے ہیں. IRGC ڈسکرائب کہ دے آر آپریٹنگ این ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم. ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو یہ ساری جہاز گرا رہا ہے. اب یہ کون سا ہے، کب آیا ہے، اور یہ ابھی اتنا زیادہ افیکٹو کیسے ہو گیا. ایران نے یہ کہا ہے
کہ ہم نے 5 جنگی طیارے کل گرائے ہیں، 5 جیٹس اور ہیلی کاپٹرز، 5 جیٹس اینڈ ہیلی کاپٹرز ہم نے گرائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تمہاری جو بادشاہت ہے وہ آخری سانسیں لے رہی ہے اور خطے سے بھاگنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چانس نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور مین وائل تصویر جاری ہوئی ہے اور وہ سرکولیٹ کر رہی ہے ہر طرف کے پائلٹ کو پکڑ لیا گیا ہے اور پھر کورٹ کے اندر جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، بٹ ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ سی این این نے کہا ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے 7 امریکی جیٹس ہٹ ہوئے ہیں، چلو 7 تو وہ مان رہے ہیں نا، جب سے جنگ شروع ہوئی ہے 7 امریکی جیٹس جو وہ ہٹ ہو چکے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل یہ بتا رہا ہے کہ امریکی وار پلینز کو گرانے سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ایران کی یہ ابیلٹی ہے کہ وہ امریکہ کے لیے اس جنگ کو مہنگے سے مہنگا بناتا چلا جائے گا۔ جتنی یہ جنگ چلے گی امریکہ کے لیے جو کاسٹ ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ہنڈریڈز آف امریکی فوجی جو ہیں ان کو بحرین سے جو ہے وہ ایویکویٹ کیا گیا ہے اور واپس ان کو امریکہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایرانی میزائل اور ڈرونز ان بیسز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور یہ بالکل محفوظ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایویکویشن فرام ادر یو ایس ملٹری بیسز ان دا ریجن، اسی طرح کی ایویکویشن کے وہ واپس جا رہے ہیں، امریکہ واپس جا رہی ہے فوج، وہ بھی ہو رہا ہے، نہ صرف بحرین سے بلکہ باقی جگہوں سے بھی۔ یہ بہت بڑا واقعہ، اور بہرحال عقل والوں کے لیے نشانیاں، جو جن کی عقل نہیں ہے اور وہ دیکھیں ان کے برین واش کر رکھے ہیں امریکہ نے۔ یہ ظاہر سالوں سے انہی کی جو امریکہ ان کو دکھاتا ہے یہ وہی دیکھتے ہیں، جو امریکہ ان کو سنواتا ہے ان کے کان وہی سنتے ہیں، اور ان کی خاص اپروچ بن چکی ہے۔ یہ بس اسی انداز میں ان کا ورلڈ ویو وہی ہے جو امریکہ اور اسرائیل نے ان کا بنا دیا ہے، اس سے ہٹ کر یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی منافقت کو، ان کی چالاکی کو، ان کی مکاری کو یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی ان کو یہ اتنا بڑا سچ نظر ہی نہیں آ رہا کہ حملے ایران پر ہوئے ہیں، ایران رسپونڈ کر رہا ہے، تو یہ کھلے انداز میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کر کے کیوں نہیں کہتے کہ امریکہ کہ یہ اڈے ہم استعمال نہ کرے، کسی بھی سینس میں استعمال نہ کرے؟ یہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں جاری کر سکے؟ اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسرائیل جو ہے وہ ادھر جا کر انڈسٹریز کو نشانہ بناتا ہے، برجز کو نشانہ بناتا ہے، ایران کو رسپونڈ کرنا ہے اور ایران پھر اکراس اور ریجن رسپونڈ کرتا ہے۔ تو تم اس میں سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ تم نیوٹرل کیوں نہیں ہو جاتے؟ تم سائیڈ کے اوپر کیوں نہیں ہو جاتے؟ ٹھیک ہے نا، اگر ان کے فوجی کیجویلٹیز ہو رہے ہیں تو فوجی موجود ہیں تو کیجویلٹیز ہو رہی ہیں نا، تو پھر یہ جنگ میں شمولیت کا ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگین کہ ایران کے پاس یہ جسٹیفیکیشن کیسے ہے کہ وہ یہاں پر اٹیک کرے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ پھر رشیا کے اوپر جب امریکہ اٹیک کرے تو رشیا کیا پورے یورپ میں اٹیک نہیں کرے گا؟ امریکی بیسز کو نشانہ نہیں بنائے گا؟ تو جس پر حملہ ہوا ہے اس کے لیے سب جائز ہے، اس نے اپنا ڈیفنس ہر انداز میں کرنا ہے، وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر کے کرے یا دنیا کے ہر راستے کو بند کر کے کرے۔ چائنا کے اوپر حملہ کرے امریکہ تو پھر چائنا کس انداز میں جواب دے گا بتائیے ذرا؟ تو ادھر جو ہے وہ ایران نے اٹیک کیا ہے دمونا کے اوپر، نجیب اور بیئر شیوا کے اوپر، کیونکہ ان کے بشیر پلانٹ کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تل اویو کے اندر کیجویلٹیز ہوئی ہیں تازہ ترین حملوں میں۔ ٹرکی کا ایک اور ٹینکر جو یہاں سے گزرا، یہ سیکنڈ ٹینکر ہے ٹرکی کا یہاں سے گزرا، تو ایران بڑی وزڈم کے ساتھ بات چیت کے ذریعے جو اتحادی ملک ہیں ان کے ٹینکر، فرانس کا گزار دیا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، آسٹریلیا میں بڑا کرائسس جب وہ پیدا ہو رہا ہے کسانوں کے لیے، وہاں پر کافی زیادہ مشکلات ہیں، فیول کا شارٹیج ہے، پرائسز ہیں، تو وہ بھی مشکلات جو فیس کر رہا ہے، ہر ملک جو ہے وہ کرائسس فیس کر رہا ہے۔ اچھا اب آپ ذرا آ جائیں کہ C-17 بہت بڑے نمبرز کے اندر، اور پھر ان کے ساتھ جو ایئر فیول ٹینکرز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ فلائی کر رہے ہیں، ٹروپس، بختر بند گاڑیاں یعنی آرمرڈ وہیکلز، یہ بھاری جو ساز و سامان ہے اس کے ساتھ وہ مڈل ایسٹ کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی آپ کہہ لیں کہ نقل و حرکت ہے جو اس وقت ہو رہی ہے۔ یہ کافی بڑا انڈیکیٹر ہے کہ کچھ بہت بڑا یہاں ریجن کے اندر ہونے جا رہا ہے، جیسے جیرالڈ فورڈ جب واپس آ رہا ہے۔ نیو یارک ٹائم نے آج لکھا ہے کہ ٹرمپ شدید پریشر ڈال رہا ہے یورپین اتحادیوں کے اوپر کہ وہ اس جنگ میں شامل ہوں، یہ آج کی خبر ہے۔ اور ایران نے یہ کہا ہے کہ آئل، گیس، پیٹرو کیمیکل جو امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ ان دا ریجن میں کنیکٹڈ ہیں اور جو امریکی بیسز کو ہوسٹ کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام ہمارے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹس ہیں۔ آئل، گیس، پیٹرو کیمیکل، چونکہ ادھر انرجی پر اٹیکس ہوئے ہیں، پاور پلانٹس پر اٹیکس ہوئے ہیں، پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، تو ایران نے اناؤنس کر دیا کہ پھر یہ سارے کے سارے،
اور عراق کی ریزسٹنس یہ کہہ چکی ہے کہ اگر انہوں نے امریکی بیسز کو ہوسٹ کرنا جاری رکھا تو پھر ہم ان ملکوں کو بھی نشانہ بنائیں گے. تو یہ جنگ آگے خرابی کی طرف جا رہی ہے. اور ریاض میں امریکی ایمبیسی پر اٹیک ہوا, ایران نے ڈینائی کیا کہ ہم نے نہیں کیا. تو اب یہ بات واضح ہے کہ ایران کے ایمبیسیز کے اوپر اس جواز پر اٹیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو ایران نے کیا تھا. سو ایران نے اس پر بھی خبردار کر دیا, اینی اٹیک آن ایرانین ایمبیسیز ول فیس سوئفٹ ریٹیلیشن. بہت سخت اور فوری ریٹیلیشن ہم کریں گے اگر ہماری کسی ایمبیسی کو نشانہ بنایا گیا. اور وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ دی ہے کہ 3 مارچ کو جو امریکی ایمبیسی کے اوپر اٹیک ہوا تھا, آدھے دن تک کم سے کم وہاں پر جو وہ آگ لگی رہی, اور اس میں ڈرون وہاں پر آ کر ٹکرائے تھے جہاں پر انٹیلیجنس اہلکار جو موجود تھے. اچھا, مین وال یو ای کے اندر بڑے حساس ترین اے آئی کے اور کمپیوٹنگ جو ہے اس سے ریلیٹڈ کلاؤڈز اور ڈیٹا سینٹر, اس کے بہت سارے پروجیکٹ جب وہ بنائے گئے تھے, ان کی تصویر ایران نے باقاعدہ جاری کی ہے. نتھنگ اسٹے ہڈن ٹو آر سائٹ, ہماری آنکھوں سے کچھ اوجھل نہیں. وہ کہتے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. تو ایران کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. جو تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم نے خفیہ طور پر بنا رکھے ہیں, وہ بھی ہماری نظروں میں ہے. تو یہ ایک ایران ان کو بڑا سرپرائز جب وہ دینے جا رہا ہے. حزب اللہ نے 48 آپریشنز کیے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر. 48 میگا آپریشن ان کی جانب سے کیے گئے. لبنان کے اندر ہسپتال کو آج پھر کچھ دیر پہلے نشانہ بنایا گیا. درجنوں کیجویلٹیز وہاں پر ہوئی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. غزہ کے اندر ان کی بمباری جو وہ جاری ہے. کیوبا نے کنڈیم کیا ہے جو ایران میں 100 سال پرانا میڈیکل سینٹر, اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن کسی او آئی سی ملک نے, او آئی سی ایز این آرگنائزیشن یا عرب لیگ, انہوں نے کنڈیم نہیں کیا ہے. تو یہ اس وقت کی کافی گھمبیر جو وہ صورتحال ہے. اور دیکھیں ایک بات واضح ہے کہ یہ ایک ڈیسائسو وار بن چکی ہے. اس میں یا تو کوئی ایگریمنٹ ہو جائے, اور دیکھیں ایگریمنٹ تبھی ہوگا نا جب کوئی میننگ فل بات ہوگی. یہ کیا ایگریمنٹ ہے کہ آپ اپنا میزائل پروگرام ختم کر دیں, آپ ریزسٹنس کی سپورٹ ختم کر دیں, آپ یورینیم ہمارے حوالے کر دیں, یہ آپ ڈیمانڈز کہتے ہیں, اس کو آپ میننگ فل مذاکرات کہتے ہیں. اگر میزائل ہیں تو ایران آج بچا ہوا ہے. یہ ایک یو این چارٹر کے تحت آپ اپنے سیلف ڈیفینس کے مینز ہیں آپ کے. اگر آج میزائل ہی نہ ہوتے تو ایران ہی نہ ہوتا. تو ایران کیسے اپنے میزائل ان کے حوالے کر دے اور ان کی رینج ختم کر دے؟ جس نے جینوسائیڈ کی ہے اس کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. اور ماتم کریں مڈل ایسٹ کے ان ممالک کی سوچ کے اوپر جن کو اسرائیل خطرہ نظر نہیں آ رہا اپنے ملک کے لیے, اور ایران خطرہ نظر آ رہا ہے. ماتم کریں ان کی سوچ کے اوپر. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے راز رگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.